اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کوشش کیا کریں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور ان کی امت کا ایک حصہ ہونے کے ناطے سرکار کی ذات پر، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے سورہ الاحزاب میں کہ اے ایمان والو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو درود اس طرح پڑھیں کہ درود میں ساتھ سلام بھی آ جائے، کیونکہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے، یا تو ہم یہ لکھتے ہیں درود صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم یہ پڑھتے اور لکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ہم یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، اب تو سوان جو بھی کریں۔ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ غلطی سے، کوتاہی سے یا جان بوجھ کر سرکار کی اولاد کو بیچ میں سے مس کر دیتے ہیں، آل کو۔ تو آپ درود پڑھیں نہ پڑھیں، سرکار کی آل کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کر دی ہے وہ آپ کے پڑھنے سے کم نہیں ہوگا اور آپ کے نہ پڑھنے سے بڑھے گا نہیں۔ تو چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر دم بریدہ درود مت پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے نفع کے بجائے نقصان کا باعث زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بعض محب اہل بیت بھی غلطی کر جاتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ آل پر درود پڑھ رہے ہیں، چلو ان میں یہ بات تو چلو ان کی ایک اچھی بات ہے کہ آل پر درود ہو رہا ہے، نبی کی ذات پر درود ہو رہا ہے، لیکن وہ درود تو پورا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کا حکم ہے سلام بھیجنا، وہ سلام نہیں بھیج رہے، تو اس ضمن میں وہ بھی بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں، بہت بڑی خطا ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کسی کی دیکھا دیکھی نہ کریں، بلکہ پورا درود اس طرح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر یہ پڑھ لیا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم، کیونکہ سلام بھیجنے کا حکم بھی اللہ رب العزت کا ہی ہے، یہ کسی مولوی کا، کسی ذاکر کا نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں، میں آج اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، یا جو میں نے یہ سیکھنے کی جسارت کی اور آپ تک پہنچانے کی جسارت اب کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ علم ریاضی کی اہمیت کیا ہے اور علم ریاضی میں ڈیجٹس کا کیا مقام ہے۔ یہ میں 2-3 دن یا 2-3 دفعہ اسی ویڈیو کو دوبارہ سے اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آج جو میرا ہے نا، کسی نے کہا نا بڑی زبردست اور بڑی کام کی بات کی کہ مالک الملک کی جو زبان ہے، جس میں مالک ملک نے کائنات لکھی ہے، یہ بڑی کلاس کی آپ کے سامنے بات شیئر کر رہا ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، میں اردو بول رہا ہوں تو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی فرینچ بولے گا اس کو مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی، وہ جو فرینچ جاننے والا وہ سمجھے گا، کوئی چائنیز بول رہا ہے تو چائنیز جو سمجھنے والا ہوگا وہ اسی کو سمجھے گا، کوئی جاپانی بول رہا ہے، جاپانی لینگویج میں بات کر رہا ہے تو وہ جاپانی لینگویج کو آتی ہوگی تب وہ اس کو سمجھے گا، اسی طرح کورین، اب تو آگے تک جائیں گے، لمبی بات ہو جائے گی۔ اس طرح اس لیے کہتے ہیں نا کہ کائنات جس زبان میں اللہ نے لکھی ہے، یا کائنات جس زبان، ویسے یہ میں اوپر کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ بات کوئی نہ یہ سمجھنا کہ اللہ پاک زبانوں کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے کن تو سب کچھ ہو جاتا ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے سب کچھ بن جاتا ہے، جب ارادہ نہیں ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو اس سینس میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ترتیب و تنظیم اللہ نے قائم و دائم کی، ربط قائم کرنے کے لیے، تو جس زبان میں اس کی کوڈنگ کی وہ ریاضی کی زبان تھی، وہ علم انسا ہی تھے۔ تو اس میں تھوڑی سی بات کر کے آپ تک میں نے مارکر بھی اس لیے لائے ہیں اور بورڈ کی طرف بھی اس لیے آپ کو رکھا ہے تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، اور میری بات سے بالخصوص جو میرے لرنرز ہیں یا جو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان تک کوئی بات پہنچ جائے تو یہ بڑی بات ہو جائے گی۔ اس میں نہ تو کسی کی کومنٹس کا ہوتا ہے فائدہ، نہ کسی کی لائکنگ ڈس لائکنگ سے فائدہ ہوتا ہے، فائدہ صرف یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز سیکھ جائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن یہ میری بات ایک یاد رکھنا، میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں، اوورال اپنے سارے سننے والوں کو، کہ کوشش کریں دوسرے کو ایڈمائر کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ جب آپ کو کسی کوئی بات اچھی لگے نا، ضرور بالضرور اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں،
اس کو کمنٹ بھی کریں. کیوں کہ جب اللہ کیا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ، کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. شکر گزاری آپ کو کب آتی ہے؟ تب آتی ہے جب آپ مخلوق کے بھی شکر گزار بنتے ہیں. لیکن دینے والا تو مالک ہی ہے، لیکن جس ذریعے سے آپ تک بات پہنچی ہے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں. اس لیے تو نہیں کہا مالک الملک نے کہ نبی کی ذات پر درود پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے جو دنیا کی ہر عبادت سے اوپر ہے. دنیا کی ہر عبادت سے اوپر. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہمیں سرکار کا صدقہ رب العزت ملے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمارے پاس اللہ کی پہچان کیا ہوتی؟ اس لیے ہم سرکار کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سرکار کی ذات پر سلام بھی پڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے یہ دو جملے اگر میرا کسی کو سمجھ آ گئے تو رب العزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میری اس سے آگے ویڈیو بنانا کا اتنا مقصد نہیں رہے گا. کیونکہ یہ دو لفظ کسی کو سمجھ آ گئے درود اور سلام تو یقیناً میں بے شک گناہ گار انسان ہوں، بے شک سیاکار ہوں، بے شک خطا کار ہوں، بٹ میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ میں تو جیسا بھی ہوں لیکن اگلا بندہ جب اس کو پڑھے گا وسیلہ میں بن جاؤں گا تو میری توشہ آخرت کے لیے یہ بات کافی ہوگی. اس لیے میرے جو بھی سننے والے ہیں اہل سنت حضرات، اہل تشیع حضرات، یا پھر کسی حد تک میں کہوں بوہری، یا پھر کسی حد تک جو میرے سننے والے ہیں جو اسماعیلی مسلک کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں یا اب تو سن جو بھی ہیں، یہ کوشش کریں کہ درود بھی بھیجیں اور ساتھ سلام بھی بھیجیں. ٹھیک ہے، سلام تب آپ کی چیز کمپلیٹ ہوگی اور اس کے لیے آپ کو کسی ذاکر کے، کسی مفتی کے، کسی عالم کے فتووں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ نے صرف محمد پر اور محمد کی اولاد پر درود بھیجنا ہے. اور پھر بعض لوگ درود بھیج کر آگے چپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ساتھ سلام بھی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ چیز کو ایڈمائر بھی کر لیں، اگلے بندے کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور آپ کو اللہ پاک خود بخود اس کا سب سے بڑا آپ کو کیا دیتا ہے، آپ کو اس کا ریوارڈ کہ آپ کو سکون مل جاتا ہے. اچھا، پھر بات کے اوپر آتے ہیں. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے اور جو بات میں کروں گا، یہ جب تک آپ آخر تک نہیں آپ کے ساتھ چلیں گے میرے ساتھ تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ ویڈیو بے شک میری 30 منٹ کی بنے، 40 کی بنے، ریئلی میرے ذہن میں ابھی کچھ نہیں ہے کہ کتنے کی بنے گی. کیونکہ محمد مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ میں فی البدی بولتا ہوں اور مجھے پھر پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا بولوں گا یا کتنا بول سکوں گا. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ میں کم سے کم مغرب کی اذان تک لازماً بولوں گا. تو اس کے درمیان جو سپین ہے وہ تقریباً اس وقت 45 to 50 منٹس کا ہے. تو کم سے کم اتنا تو میں زیادہ سے زیادہ اتنا میں بول لوں گا. کم سے کم شاید 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، وہ تو کوئی میں کہہ نہیں سکتا. اچھا، اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس بات سے میری ایک چیز اس طرف مڑی، تو میرا جو میں سبجیکٹ پڑھا رہا تھا ٹیچنگ آف میتھمیٹکس، اس میں ہم نے ڈسکس کیا میری ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ان کو میں نے جب ان کو پروجیکٹس دیے تو جس دور میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں میتھ پڑھ رہا تھا، پھر میں میتھ کا لیکچرر بنا، اب ٹو سوان پھر چلتے پھرتے تو مجھے میتھ سے اتنی دلچسپی تھی کہ بیان کرنے سے باہر ہے وہ بات. اور اللہ نے اس کا مجھے صلہ بھی دیا. میں نے میٹرک میں 100 آؤٹ آف 100 مارکس اس دور میں لیے جس دور میں کرونے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو پھر درمیان میں کوئی رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن ان رکاوٹوں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کہیں رک جاتا. پانی جہاں آئے پانی کو اپنا راستہ بنا کر دوسری سائڈ نکل جانا چاہیے. تو لیکن ریاضی کی اہمیت ہر جگہ، ہر دور، ہر فکر میں، ہر میدان میں ضروری بھی رہے گی، لازمی بھی رہے گی اور ناگزیر بھی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ میں خود صرف میتھ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں میتھ کا گریجویٹ ہوں، پوسٹ گریجویٹ ہوں، اس کی تحقیق کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں. تو جب ہم میں ڈسکس کرتا تو میں اپنے پرانے دور کی بات کرتا ہوں. میرا 2001-2 کی بات ہے. میرے سپروائزر تھے پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب. ہی از ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹی وچ پروڈیوس دا پاکستان. جو پاکستان نے پروڈیوس کی ان میں سے ایک گریٹسٹ پرسنالٹی کا نام ڈاکٹر امان اللہ خان بھی ہے. وہ میرے سپروائزر تھے. میں ان کے ساتھ آربیٹل میکینکس کے اوپر کام کیا اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی.
تو ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے اس کے ساتھ جو میں نے ڈسکس کیا، ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود کے واقعات آئے. ڈاکٹر امان اللہ صاحب خود ہی از ون آف دا لیڈنگ پرسنالٹی، ہی از ون آف دا لیڈنگ سائنٹسٹ اس سینچری کے. انہوں نے خود اپنی امانین تھیوری پروڈیوس کی، انہوں نے خود نیوٹن کو چیلنج کیا، انہوں نے خود نیوٹن کی جو جی کی ویلیو ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ کے، اس کو چیلنج کیا. انہوں نے یہ کہا کہ دس از ناٹ کانسٹنٹ، یہ ویریٹ کرتی ہے. بٹ چونکہ اس ملک کے اوپر بدقسمتی سے قبضہ کس کا ہے؟ ہیلی کاپٹر مافیا کا. ہیلی کاپٹر مافیا سے فوج مراد نہیں ہے، ہیلی کاپٹر مافیا سے مراد ہر وہ نائل، ہر وہ نکھٹو، ہر وہ بدتنیت لوگ جو کرسیوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے کسی بھی ایفیشینٹ، ایلیجنٹ، ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیلیبریٹلی پرسنالٹی کو آنے ہی نہیں دیتے. یہ ہیلی کاپٹر مافیا، چونکہ وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زمینی صورتحال کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. ہیلی کاپٹر کا مطلب کہیں کوئی ہوا میں نہیں اڑ رہے ہوتے. ہیلی کاپٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سہولتیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہ آئے جس کی وجہ سے ہم سے یہ سہولتیں چھین لی جائیں. ہمارے تمام ادارے اس چیز کا براہ راست ثبوت ہیں. یونیورسٹیاں، کالجز، یونیورسٹیاں کا تو بیڑا ہی غرق ہے، ٹھیک ہے. کالجز کا تو بیڑا نہ ہونے کے برابر ہے، تو غرق بھی کبھی کا ہو چکا ہوا ہے. سکولوں کا تو نظام ہی ختم ہے. سکول تو اگر نہ ہی ہوں تو زیادہ بہتر ہے، بالخصوص سرکاری سکول. چونکہ ٹیچر کا کام کیا ہے؟ مونچھوں کو تاؤ دینا، اور مونچھوں تاؤ دے کر آنا 8:30 کی جگہ 10:30 بجے آنا. اور جو فیمیل ٹیچرز ہیں بدقسمتی سے انہوں نے وہاں سلائیاں ہی بننی ہوتی ہیں، انہوں نے وہاں بچوں کی نیپیاں بھی چینج کرنی ہوتی ہیں اور اپنی ادھر ادھر کی باتیں بھی وہاں ہی سکول میں آ کر کرنی ہوتی ہیں. تو بات کہاں لے رہا تھا میں، کہاں سے لے کر آ رہا تھا؟ ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود کی بات، کہ ڈاکٹر امان صاحب نے الحمدللہ قرآنک ورسز کا میتھمیٹک کی زبان میں ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کی. پھر کبھی کسی موقع کے اوپر میں انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر آپ سے ہر حال میں اور لازماً بات کروں گا، اور اپنے ان ایکسپیرینسز کو بھی جو میں نے ڈاکٹر امان اللہ صاحب کی زیر سایہ سیکھے، اور میرے دماغ کے بہت دریچے کھلے. میں یقیناً میں ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو اس کا کریڈٹ لازماً دوں گا. اور اس ہیلی کاپٹر مافیا نے اس بندے کے ساتھ وہ سلوک کیے کہ خدا کی قسم بندے کا جسم کانپ جاتا ہے، بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہم ہر بندے کو ضائع کرتے ہیں. یہ کہ ہم نے مقدر بنا دیا ہر بندے کو ضائع کرنا. اور ان کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے نکھٹوؤں نے، ایسے ایسے بدبختوں نے، ایسے ایسے رذیلوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ انسان جب، چونکہ میں تو اس چیز کا ایویڈنس کی بیس پر میں کہہ رہا ہوں، میں اس کا عینی شاہد ہوں، عین الیقین کے ساتھ، حق الیقین کے ساتھ، ہول یقین کے ساتھ میں اس چیز کا شاہد ہوں. ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کیا. ہم نے بھی الحمدللہ اس وقت مالک کا شکر تھا، میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں نے جی بھر کر کی ہوئی ہے. کوئی مطلب میں اس طرح کے ہم اسٹوڈنٹس تھے نہیں کہ ہم نے کسی کے لکیر کے فقیر ہو کر چلنا تھا. ہم نے بھی جہاں تک ہوا ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور کافی حد تک ہم تو کیا ان کو دلوا سکتے تھے مقام، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کسی اینگل سے نہ ہو. لیکن جو ڈاکٹر صاحب سے زیادتیاں ہو چکی تھیں ان کا ازالہ تو مشکل سے ہوا. لیکن یہ جو مجھے وے دیا، یہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب کا وے تھا، اور انہیں کو اس کا کریڈٹ بھی جائے گا انشاءاللہ. چونکہ ایڈمائر کرنا، میں پہلے کہتا ہوں ایڈمائر کرنا سیکھیں. انہوں نے میرے تھیسس کے دوران مجھے آربیٹل میکینکس کے اوپر کام کروا رہے تھے، اور ساتھ میں نے پھر سلطان بشیر الدین محمود اور ان کی اپنی جو امانین تھیوری ہے اس کے اوپر میں نے کچھ سیر حاصل ان سے گفتگو کی. اور اللہ ڈاکٹر صاحب کو اس دن دے، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے. مطلب میرے اتنے شفیق انسان تھے کہ تھیسس میرے کے جو پرنٹ تھے، اس دور میں پرنٹ کروانا بھی ایک جان چکھواں کام ہوتا تھا، تو پرنٹ بھی میں نے انہی کے پرنٹر سے لیے، اور ان کو میں نے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں دیا. تو اس لیے میرا اللہ ان کو مزید، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ آج تک مجھ سے رابطے میں، اور آج تک میں ان سے گائیڈنس لیتا ہوں، اور مجھ سے وہ کیا لیں گے، بٹ مجھ ناچیز سے بھی وہ کچھ آراء لیتے رہتے ہیں. تو ان سے مجھے یہ شغف پیدا ہوا کہ میں بھی قرآن کا میتھمیٹکس کی زبان کو دیکھوں، پرکھوں، سمجھوں. پھر میں نے الحمدللہ نبی کا صدقہ، میرے پاس وہ چیزیں رٹن فارم میں بھی ہیں
میں نے پھر اپنے طرف سے کوشش کی، میں نے ترجمہ کرنا قرآن کا، تو میں کہتا ہوں مناسب ہی نہیں ہے، اور وہ میرے نزدیک مناسب اس سینس میں نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں آپ تفسیر لکھ سکتے ہیں، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی ہے لازماً، ترجمہ کرنا چونکہ میرے نزدیک ہمارے لیول کا وہ کام ہی نہیں ہے، چونکہ ہم مالک کی کتاب کا ترجمہ کر سکیں۔ تو میں نے بھی اس کے اوپر انشاءاللہ پرنٹڈ فارم میں بھی آپ کے پاس میری زندگی میں آ جائے گی انشاءاللہ، تو جب میرا اللہ مجھے موقع دے گا، ورنہ اس سے پہلے میں نے 2-3-4 کتابیں اور لکھ چکا ہوں۔ تو بات چونکہ ادھر سے ادھر نکل جائے گی، تو میں ٹاپک میرا وہی ہے، اسی پر میں رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے کیا جی، بشیر بن محمود صاحب ہی کی وجہ سے، ڈاکٹر امان اللہ صاحب کی وجہ سے میں نے جو قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں، قرآن کے رکوع، ان کے اوپر میں نے تفصیلی باتیں کی، تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا سیکھا۔ میرا خیال آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا یا نہیں نظر آ رہا ہوگا، چلو میرا خیال ہے آپ تک بورڈ نظر نہیں آ رہا، لیکن چلو یہ دیکھ لیں آپ قرآن کی آیات۔ وہیں سے میں نے جب دیکھا کہ ہم خود قرآن کیوں نہ پڑھیں، ہمیں خود قرآن سمجھ کیوں نہ، ہم کسی کی بات کیوں کریں، تو ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن کی آیات 6666 ہیں، بٹ دس از ٹوٹلی رانگ۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کی آیات گن لیں، تو قرآن کی آیات ہیں 6238۔ اس طرح جو قرآن کے رکوع ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ 540 ہیں، ہمیں یہ جو پڑھایا جاتا ہے یا ہم اس کو جو دیکھتے ہیں، تو قرآن کی بیسکلی جو آیات ہیں وہ ہیں سارے رکوع 558۔ آپ اب گوگل سرچ کر لیں، جس دور میں ہم نے یہ باتیں کی تھیں اس دور میں تو ہمارے اوپر بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کی، لیکن آج گوگل بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ گوگل بھی کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کو آپ خود بھی اٹھائیں اور قرآن آپ کو یہی کہے گا، چونکہ ہم نے مولوی سے قرآن سیکھا، اور مولوی نے ہمیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ تو بتاتا رہا کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، لیکن ہمیں اس نے قرآن کے معنی اور مفہوم کی بات نہیں بتائی کہ قرآن ہے کہ، ہمیں نہیں بتایا حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ الف لام میم کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہوتا ہے، جس کے اندر سمندر ہیں۔ اس لیے مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ یا علی قرآن کے علم کی کیا آپ کے نزدیک، انہوں نے کہا اگر میری سوئی بھی اگر گم جائے، سوئی بھی، تو اس کا بھی مجھے جو فائنڈنگ ملیں گی وہ قرآن سے ملیں گی، کیونکہ حروف مقطعات ایسے ہیں جن سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے آیات مشتبہات کیا ہیں، آیات احکامات کے ہیں، محکمات کے ہیں، ہم تو مطلب لکیر کے فقیر رہے نا۔ تو جب یہ بات، پھر جب آپ قرآن کی صورتوں کا گراف بنائیں، چونکہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ میں اس کے اوپر ابھی بھی گراف بناتا، لیکن چلو میں اس کو دیکھوں گا کہ نظر آنے والا کہ اس کا پیمانہ کون سا ہوگا۔ تو جب آپ قرآن کی صورتوں کا گراف بناتے ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کا، تو وہ لفظ محمد بنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس دین کی حقانیت کا اور میرے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ میتھ تھا، اور پھر ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو کریڈٹ دے کر میں آگے نکلوں گا، تھوڑی سی ایک لائٹر نوٹ پر بات کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب ہم گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ جب ان کے ساتھ ہماری پہلی کلاس تھی تو سر نے کہا کہ جب انسان مر جائیں گے تو زوالوجی ختم، جب پودے ختم تو باٹنی ختم، جب انسان نہ رہے تو علم یہ لسانیات یہ ساری ختم، مطلب کیا اردو، کیا انگلش، کیا فرینچ، کیا سب کچھ ختم۔ پھر جب مرکبات، اور جب اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہی پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد نہ تو فزکس رہی اور نہ کیمسٹری رہی، لیکن یوم یقوم الحساب، حساب اس وقت بھی ہوگا جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تو یہ صرف لائٹر نوٹ کی بات تھی کہ حساب کی اہمیت کیا ہے، میتھ کی اہمیت کیا ہے، میتھ کا یہ مطلب میتھ کی جو بھی فارم ہو، انٹیگریشن، ڈیریویشن سے لے کر بالخصوص جو میتھ کی سب سے بڑی اہمیت ہے نا، وہ بیسک میتھ کی ہے، جس کو ہم ارتھمیٹک کہتے ہیں، ناٹ الجبرا، ناٹ جیومیٹری، یہ باقی ٹرمز، مین جو تھیم ہے میتھ کا وہ ہے ارتھمیٹک، جس کو ہم کہتے ہیں اعصاب۔ تو آج میں جو آپ سے بات کرنی ہے، اور جو میں انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آئی کنکلوڈ اٹ اینڈ آئی
ایشور یو انڈرسٹینڈ سم تھنگ فرام می تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ می کہنا ہی غلط بات ہوتی ہے. فرام آورز کہہ دیں یا فرام مائی ویڈیو کہہ دیں، یہ ہم کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے سیکھیں گے آپ، کیونکہ یہ دعویٰ جو ہوتا ہے یہ شیطانی دعویٰ ہو جاتا ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ صرف یہ بات شیئر کروں گا کہ واٹ از دا امپورٹنس آف دیز 3 نمبرس. کون سے 3 نمبر جی؟ یہ 3 نمبر، ان کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے یا ان کی ہمارے پاس کیا وقت ہے. کون کون سے 3 نمبر؟ 3، 6 اور 9. 3، 6 اور 9 ان کی ہمارے پاس کیا وقت بنتی ہے، یا 3، 6، 9 کی ہمارے پاس کیا امپورٹنس ہے. تو 3، 6، 9 کی ہمارے پاس کیا امپورٹنس آئے گی؟ میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا. یہ میتھمیٹیشین تھا جس نے میرے نزدیک، یا میں جو سمجھتا ہوں، اس کائنات کا وہ خزانہ دریافت کیا کہ جو سارے مسلمان مل کر بھی دریافت نہ کر سکے. اس کا نام تھا ٹیسلا. TSLA، ٹیسلا. ٹیسلا نے کیا کیا؟ ٹیسلا نے جب وہ کائنات کے کوڈ، اس نے کہا جی پوری کائنات جو ہے وہ 3، 6 اور 9 کے کوڈ میں کے گرد گھوم رہی ہے. اور 3، 6، 9 جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم موبائل میرا بند ہو جائے، میں کہوں اس کے اوپر کوڈ لگائیں، تو کائنات کا بھی یہ کوڈ ہے. کوڈ میں نے کہا نا کہ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، لیکن اس نے سورہ القمر کی آیت نمبر 49، اگر آپ کو نہ ہو اس کے اوپر میری بات کے اوپر، تو آپ سورہ القمر آیت نمبر 49 کو آپ پڑھ لیں. اس میں مالک کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک محتاط اندازے کے ساتھ بنائی. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کسی کوڈ کے تحت بنائی. ویسے تو اللہ کن کہہ دے کائنات بن جائے گی، اللہ کا امر ہے تو کائنات چلی ہے. کہتے نا کسی نے پوچھا کہ روح کیا ہے، تو بندے نے تو آگے مالک الملک نے کیا جواب دیا؟ اے محمد، یسألونک عن روح، لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو تم کیا کہو؟ تم یہ کہو کل روح من امر ربی، تم یہ کہہ دو کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے. کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن آگے بھی اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں تو میں نے علم ہی کم دی ہے، تمہاری اوقات کی ہے. میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں نے لرننگ لیول کے اوپر ویڈیوز اپنی بنائی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اگر کسی کو اگر کوئی پسند آئے. اور اس کے اوپر جو 5 لیول ہیں، وحی کا درجہ، الہام کا درجہ، اسپرچول لیول، ریشنل لیول، اور پھر انسٹنکٹ لیول. لیکن ہم انسان جو ہوتے ہیں نا وہ پھر 5ویں درجے کے لیے نہیں ہیں. ہم جب چوتھے کے قابل نہیں رہیں گے ریشنل کے، تو پھر ہم گر کر اسفل السافلین کی درجے میں آئیں گے، مطلب 6 درجے پر. تو اس لیے ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاس کیا علم ہے روح کے؟ ہم نے شاید یہ روح اور بدروہیں سمجھی ہوئی ہیں. روح نہ ہو تو جسم کی اہمیت کیا ہے؟ روح کی ناپاکی کو ہم کہتے ہیں رجس، اور جسم کی ناپاکی کو ہم کہتے ہیں نجس. اللہ پاک کو جب جن ہستیوں کے بارے میں ڈائریکٹلی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے ان سے رجس کو بھی دور کر دیا. یہ کس کے بارے میں؟ ان پاکیزہ اور مطہر ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یا یہ ڈسکس کرتے ہیں، یا یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں. اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ میں کیا بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ ان ہستیوں کے اوپر سے رجس کو بھی میں نے دور کر دیا. نجس کی تو بات ہی علیحدہ ہے نا، میں نے رجس کو بھی دور کر دیا. جب رجس کو دور کر دیو تو ہم ان ہستیوں کے علم کے مطابق کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں علی کون تھا؟ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں فاطمہ کون تھی؟ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں حسن اور حسین کون تھے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے. تو بات کو یہاں اپنے ٹاپک پہ رکھتا ہوں. سورہ قمر آیت نمبر 49، مالک کیا فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو، اس ارض کو، اس کائنات کو ایک محتاط اندازے کے ساتھ بنایا. تو یہ کوڈ ہے کائنات کا، 3، 6 اور 9. اسی کے اوپر کائنات ساری. اب چونکہ میرا خیال ہے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، تو آپ شاید اس سے اتنے اچھے طریقے سے ادابرا نہ ہو سکیں. میں نے تو کوشش کی تھی کہ آپ تک یہ بات وایا ویڈیو یہ چیز آپ کو نظر آئے، لیکن شاید میں بھی نظر مجھے، چونکہ یہاں سے جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن شاید ویڈیو بنے اور ویڈیو بننے کے بعد چیز نظر آ جائے. اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں ساتھ یوٹیلائز کر ہی دوں. تو اب دیکھیں، اب کائنات میں جو انسان کا جو مقام و مرتبہ ہے، یا جاندار کا مقام و مرتبہ، جاندار کی بات کرتا ہوں میں، انسان کی بات یہاں نہیں کرتا. وہ بنا ایک زائگوٹ سے، ایک سیل سے، جس کو ہم کہتے ہیں سیل سے.
جو بایولوجی پڑھتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے سیل کیا ہوتا ہے اور سیل کا رول کیا ہے، وہ کس سے، ایک سیل سے۔ اب دیکھیں یہ بھی بایو میں آپ نے پڑھا ہوگا میٹوسس مایوسس میں، کہ جب ایک زائگوٹ وہ پھر 2 حصوں میں بڑھتا ہے، 2 پھر 4 میں ہوتے ہیں تقسیم، ٹھیک ہے، ڈبل 4 پھر کس میں ہوتے ہیں، 16 میں، ساری 4 8 میں، اور پھر کیا 1 2 4 پھر 8 8 کے بعد 16 16 کے بعد 32 32 کے بعد 64 64 کے بعد 128 128 کے بعد 256 256 کے بعد 512 512 کا ڈبل 1024 1024 کا ڈبل 2048 اور 2048 کا ڈبل 4096 اور اپ ٹو 101، چونکہ یہ 5 ڈیجٹ میں چلا جائے گا اس لیے اس کو میں نے یہاں ہی روک دی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو آپ ایڈ کریں۔ اب کہتے ہیں نا میتھ میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جو میتھ کی ورڈ میں ہم اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جی اس کا جو ڈیجیٹل روٹ ہے، ہر جو ورڈ ہوتا ہے نا، ہر جو ڈیجٹ ہے اس کا ڈیجیٹل روٹ۔ اب دیکھیں ایک اس کو سنگل، اب چونکہ کہتے ہیں نا، پھر میں بات تھوڑی سی اور اینگل میں نکالتا ہوں۔ ہمارے پاس جو نمبر لکھنے کے ڈفرینٹ ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں ڈیسیمل سسٹم، ہم کہتے ہیں بیس 2 کا سسٹم، بیس 2 جس کے بیس پر پورا کمپیوٹر ہے، بائنری کوڈ 0 1 کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ہم جب یہاں بات کریں گے، ہم کس کی بات کریں گے، اپنا جو ہمارا ڈیجٹ سسٹم ہے جس میں ہم 0 سے شروع ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ 10 ڈیجٹ ہیں۔ 9 سب سے بڑا ڈیجٹ ہے، 9 سے بڑا ڈیجٹ ڈیسیمل سسٹم میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 9 تک وہ اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کیا چل رہی تھی، یہ 9 تک ہے۔ اب دیکھیں جب اس کا میں لوں گا ڈیجیٹل روٹ، وہ کیا سنگل ڈیجٹ میں لانا، 1 تو 1 ہی ہے، 2 2 ہی ہے، 4 4 ہی ہے اور 8 تو 8 ہی ہے، چونکہ سنگل ڈیجٹ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ 8 8 ہی ہوگا لیکن سنگل ڈیجٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈگری اصلی ہے نقلی والی بات، چونکہ 8 جو ہے سنگل روٹ میں 8 ہی۔ اب دیکھیں اب یہاں سے آپ کو آئے گا 16، اب 16 کا جو ڈیجیٹل روٹس اس کو میں سنگل ڈیجٹ میں لکھوں تو 1 + 6 7 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 32 جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، 3 + 2 = 5۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اب جب یہ زائگوٹ میں نے یہ زائگوٹ کی آگے ڈویژن کی ہوئی ہے، اب دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس، 1 2 4 8 پھر آتا ہے 7 اور 5۔ اب دیکھیں اس پورے میں جہاں تک آپ جائیں، فرض کیا میں آپ کو 4096 کی بات کرتا ہوں، یہ بھی کیا آئے گا ہمارے پاس 4 + 9 + 6، 9 اور 6 15 اور 4 15 اور 4 19، یہ کیا آ جائے گا 1 + 9 19 آئے گا، 1 + 9 اس کا مطلب ہے یہ 10 آئے گا، اور 10 1 + 0 = 1۔ کلیئر ہوئی میری بات کی؟ اچھا یہ آ گئی 1 ہمارے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، 1 2 4 8 7 5، اس کے بعد یہ ڈیجٹ دوبارہ ریپیٹ ہوں گے، پھر آئے گا 1 2 4 8 7 اور 5۔ اٹس مین کہ دیز ڈیجٹس آر ریپیٹڈلی ریپیٹیبل، یہ ریپیٹڈلی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیجٹس جو ہے نا، اب اس ڈیجٹ میں آپ جہاں تک جائیں گے، جہاں تک جائیں نیچے تک، انفائنائٹ تک آپ جائیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ڈیجٹ دوبارہ ریپیٹ ہوں گے۔ اس میں کوئی بھی ڈیجٹ کسی وقت بھی آئے گا 3 6 اور 9، اس کا مطلب ہے کہ 3 6 اور 9 جو ہیں، 3 6 اور 9، یہ ان پورے نمبر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تمام جو نمبر ہیں نا نیچر میں، نمبر کیا نمبر سسٹم میں 1 2 4 8 7 اور 5، ان کو جو کنٹرول کر رہا ہے نمبرز وہ کون سے، 3 اور 6، ساری 3 6 اور 9۔ اب آگے جائیں، اس کے بعد مزید اور آگے جاتے ہیں۔ اب ان میں سے جو 3 6 ہے، ان کو یہ 9 کنٹرول کر رہا ہے، 3 اور 6 کو کون کنٹرول کر رہا ہے، 9 نمبر 9۔ اور نمبر 9 جو پھر ہے یہ وہ سیکرٹ کوڈ ہے۔ پھر آگے جس طرح ہم کہتے ہیں جب ہم اپنا کریٹ کرتے ہیں پاسورڈ، تو پاسورڈ میں سے ہم سے وہ سیکرٹ کوسچن مانگتا ہے تاکہ پاسورڈ ہمیں بھول جائے تو ہم اس سے اس کو ریکور کر سکیں، تو وہ جو سیکرٹ کوسچن ہے وہ نمبر 9 ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یہاں سے دیتا ہوں۔ اب 3 کو اگر لیں، 3 کو ڈبل کرتے جائیں، 3 6 12 24 48، اور 48 کا ڈبل ہو جائے گا 96۔ آگے لیتے جائیں جی، مزید آگے جاتے جائیں۔ اب اس کو پھر وہی ڈیجیٹل روٹ کے اوپر جائیں، 3 کا مطلب 3 ہی ہوگا، 6 کا 6 ہی ہوگا، کیوں، وائی بیکاز دیز آر سنگل ڈیجٹ نمبر۔ اور جب 12 کی بات کریں گے تو 12 کیا ہو جائے گا، 1 + 2 3،
اور 24 2 + 4 6. تو جب بھی اس کے آگے ہم ڈبلنگ کرتے جائیں گے، اس کو جہاں تک لے کر جائیں گے 3 کے نمبر کو، تو ہمارے پاس آنسر میں 3 اور 6 ہی آئے گا، 9 نہیں آئے گا. اور ایک اور بھی اس میں بڑی حکمت کی بات ہے کہ باقی بھی یہ نہیں آئیں گے، 1 2 4 8 7 اور 5 بھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی 9 آئے گا. اس کا مطلب، اور پھر اگر اس طرح ہم 6 کے ساتھ یہ ریپیٹ کریں، 6 ڈبل 12 24 48 96، اس کو بھی جب ہم آگے جاتے جائیں گے 6 1 + 2 3، یہ بھی 6 اور 3 آئے گا. مطلب اس میں بھی کوئی ڈیجٹ نہیں آئے گا جو 3 اور 6 کے علاوہ ہوگا، نہ تو ان کے جو جن کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں وہ، اور نہ وہ جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے. مطلب جو 3 اور 6 جو کس کو کنٹرول کر رہے ہیں، 1 2 4 8 7 اور 5 کو، وہ بھی اس کے اندر نہیں آئیں گے. Is it clear? You got my point? I think you have got my point. تو اب جب 9 کی ہم بات کریں گے، 9 کی بات، 9 کی، اب 9 کو ڈبل کریں اسی طرح، 9 کے بعد 18 کے بعد کیا ہو جائے گا 36، ٹھیک ہے جی. 36 کے بعد کیا آ جائے گا 72، ڈبل کرتے جائیں، ٹھیک ہے. اس کا بھی جب ڈیجٹ روٹ معلوم کریں، 9 تو سنگل ڈیجٹ ہے، 9 کا مطلب 9 ہی آئے گا. 18 کا مطلب 1 + 8 پھر 9، 36 کا مطلب 3 + 6 پھر 9، 72 کا مطلب 7 + 2 پھر 9. اٹس مین کہ جب اس کا ہم ڈیجیٹل روٹ معلوم کریں گے تو کوئی بھی نمبر 9 کے بغیر نہیں آئے گا. جسٹ اونلی 9 ہیز کم ریپیٹڈلی، 9 ہی بار 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 آتا رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 اور 6 کس کو کنٹرول کر رہے ہیں، 1 2 4 8 7 5 کو، اور جو نمبر 9 ہے وہ کس کو کنٹرول کر رہے ہیں، 3 اور 6 کو. اس کے آگے میں مزید جاتا ہوں تاکہ آپ کو، میرا خیال ہے میری بات تھوڑی سی مزید آپ کو سمجھ آئے اور آپ میری بات کے پازیٹیو اینگل پر جائیں اور پازیٹیو پوائنٹ اس کو دیکھیں. اب ایک بات کرتے ہیں جو آئی تھنک زیادہ آپ کو میرا خیال ہے کلیئر کرے گی میری بات کو. یہ میں کی طرح صاف نہ ہی کروں لیکن چلو اچھا، یہ میں نے قرآن کی آیات اور ان کی بات، یہ بھی اس کے اوپر میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ کیا ہے. اب دیکھیں، پھر ہم آگے جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ کہیں گے نا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نمبر 9 جو ہے وہ سسٹم کو کنٹرول کر. اب ہم دیکھیں جی 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے 1 آور، 1 گھنٹہ میں کتنے سیکنڈ ہوں گے. سیکنڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بھی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے تاکہ آپ کو کلیئر ہو. سیکنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں، سیکنڈ از دا یونٹ آف ٹائم، جو بیس ہے وہ سیکنڈ ہے. اور 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوں گے، 3600. کیوں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 60 منٹ میں 60 سیکنڈ، تو 60 × 60 = 3600. تو آپ 3600 کو کریں 3 + 6 + 0 + 0، یہ بھی کتنا آئے گا 9، ٹھیک ہے، 9 آئے گا. اور اللہ نے زمانے کی قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، والعصر، اور یہ اسی کی بیس لائن ہے، وقت، ٹائم، ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم آگے جاتے ہیں 1 دن میں، اب ہم دن کی، سیکنڈ میں اس کی بات ہوگی گھنٹے کی. اب 1 دن میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، 86400، 86,400. یہ کیا ہوں گے 1 گھنٹے، 1 دن میں. یہ اس کو ملٹیپلائی کر دیں، اب 1 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوں گے 3600، اور 12 گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ ہوں گے، اور پھر 24 گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ ہوں گے، وہ کتنے آگے 86,400. اب اس کو ایڈ کریں 8 + 6 + 4 + 0 + 0، یہ کتنا ہو گیا 8 اور 4 6 14 14 اور 4 18، اور 1 + 8 = 9، یہ بھی 9 آ رہا ہے. تو یہ کیا کوئی خود بخود آ گیا، خود بخود تو نہیں آیا، اس کے اندر بھی حکمت تھی. جس تک ٹیسلا پہنچ چکا تھا، وہ جو ٹیسلا میں اس کی بات کروں نا، نکولسن ٹیسلا، وہ اس تک پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ کو یہ ابھی نہیں تھا. اللہ نے اس کے پاس وہ صلاحیت دے دی تھی کہ وہ ایک لمٹ تک جائے، لیکن اب بھی اللہ چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کو مزید ایکسپلور کیا جائے، تو اللہ نے اس کی روح ہی قبض کر دی. تو پوائنٹ از دیٹ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک مناسب ترتیب کے ساتھ ہے، جو میرے مالک نے، میرے مولا نے، اور اس کائنات عرضی کے رب نے اس کو اور لوگ یہ مانتے بھی ہیں، ایڈمائر بھی کرتے ہیں، ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. آپ بھی ایڈمٹ کریں ایویڈنس کے بیس پر تو کر لیں، نہ کریں تو نہ کریں، کہ ٹیسلا بھی اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لا چکا تھا. چونکہ جس کے پاس اتنا زیادہ نالج ہو جائے وہ ایمان کیوں نہیں لائے گا، اس کے پاس تو ساری چیز ظاہر ہوگی. اب دیکھیں یہ میری انگلیوں کی پورز ہیں، اس کے اوپر میں پھر دوبارہ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ ان پور میں 9 کیسے آ رہا ہے.
اور یہ کسی بھی جو بندے چلے گئے یا جو آئیں گے یہ وہ کوڈ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. شروع میں ہم کہتے ہیں نا کہ یو آر تھم، تم انگوٹھا چھاپ ہو، تو آپ تو سارے انگوٹھا چھاپ ہیں. اب اسی کوڈ کے تھرو ہم بایو میٹرک سم لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ بایو میٹرک کرواتے ہیں وغیرہ 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 اپ ٹو سو آن. پوائنٹ از دیٹ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوڈنگ کا نظام کیسے رکھا، صحیح ہے، اور کیا تھی کوڈنگ. اب یہاں پہنچ گئے. اب میں ایک اور بات کروں گا. اب جو ہے نا کائنات میں جو ہم بات کرتے ہیں، جو کائنات کی جو فریکوینسی ہے، یہ بھی فزکس کے لوگوں کو مجھ سے یقیناً مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. وہ کتنی ہیں جی؟ 432 آرٹس. آرٹس کس کی؟ فریکوینسی کی یونٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو 432 کو بھی آپ دیکھیں 4 + 3 + 2، یہ بھی 437، 7 اور 2 9، یہ بھی 9 ہی آتی ہے. اس طرح آپ ایک اور بات کر لیں، جو سورج کا جو ڈایامیٹر ہے، جو نظام شمسی ہماری جو ہے نا، یہ جو جس کے اقشاء میں ہم آتے ہیں، اس کا جو مین سینٹرل فگر ہے وہ کیا ہے؟ سن، سورج. اب سورج کا جو تقریباً جو اس کا حجم ہے وہ کتنا ہے؟ جو ڈایامیٹر ہے اس کا ڈایامیٹر کتنا ہے جی؟ ہم سورج کے ڈایامیٹر کی بات کیا کریں گے؟ سورج کا ڈایامیٹر کتنا ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ یہ چونکہ میں لگا لوں، اس کا ڈایامیٹر آ گیا 86,4,000. اکائی، دائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 8,64,000 میل کا اس کا ڈایامیٹر ہے. اس کو بھی اگر آپ ایڈ کریں 8 + 6 + 4، 8 اور 6 14، 14 اور 4 18، اور 1 + 8 = 9. دس اٹس مین دیٹ کہ یہ بھی کس کوڈ کے اندر آتا ہے؟ کوڈ 9 کے اندر آ رہا ہے. اور یہ کیسے اس کو کنٹرول کر رہا ہے نظام کا. آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ. اب میں آتا ہوں پھر کس کے اوپر؟ اس لافانی کتاب کے اوپر. ہر کتاب میں لکھوں، میں آتھر ہوں، کوئی بھی آتھر ہو، ہر کتاب کا آتھر کتاب کے اینڈ پر یہ کلیم کرتا کہ یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہے. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ مرتبہ ہے، قرآن کا یہ مقام ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں جو اس کا لکھنے والا ہے اللہ رب العزت، اور جس کے اوپر بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو لایا اس کا نام ہے جبرائیل امین. امین مین امانت دار، جس نے پوری امانت کے ساتھ مالک سے وہ چیز پیغام مالک کے حبیب تک پہنچایا. تو اس میں اس کا مصنف، اس کا لکھنے والا اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلی آیت میں کہتا ہے ترتیب کے لحاظ سے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اور الف لام میم کا بھی ایک مطلب ہے، وہ میں یہاں جاؤں گا تو پھر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. رفع مقطعات میں دس آلسو اے کوڈ، اور یہ بھی کوڈ ہیں سارے. یہ جو رفع مقطعات ہیں نا، یہ سارے قرآن کے کوڈ ہیں. جتنا رفع مقطعات کے ایک لفظ میں علم ہے وہ پورے قرآن کا احاطہ کی ہوتا ہے. یہ بھی کوڈ ہیں، قرآن کے کوڈ ہیں، جن کے اوپر قرآن کی بیسک جو پرنسپل اور بیسک فاؤنڈیشن لائے کر رہی ہے. اسی لیے تو دیکھیں میں اس کے اوپر پھر ایک بات کروں گا. چیٹ جی پی ٹی، بچے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا رول ہے. آپ اس کو کوئی بھی ٹاپک دیتے ہیں وہ آپ کو بنا بنایا ہوا لیکچر دے دیتا ہے، بنا بنائی ہوئی ویڈیو دے دیتا ہے. بنی بنائی ہوئی آپ کو ویڈیو چلو وہی دے گا جو وہ اپنا بندہ کوئی بول رہا ہوگا کسی آواز میں. ویڈیو مینز کیا چیز آپ کو دے دے گا؟ آپ کی پریزنٹیشن، سلائیڈز، آپ کا سب کچھ، لیکن اس کو آپ کوسچن ٹھیک دو. لیکن قرآن کا وہ اعجاز ہے جب قرآن کے بارے میں چیٹ جی پی ٹی کو کہا گیا اس جیسی آیت بنا کر دو، تو چیٹ جی پی ٹی کیا وہ آگے سے بلینک ہوگی، بلینک. دس از دا یونیورسل ٹروتھ آف ہولی قرآن. یہ قرآن کی اس ٹروتھ کا اعجاز ہے کہ آج کی سب سے لیٹسٹ جو ٹول ہے، جو ای ٹول ہے، وہ بھی وہاں فیل ہو گیا. اب اسی قرآن مقدس کے اوپر آتے ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ میں نے کہا ہے 558، 558. اور قرآن کے جو رکوع ہیں 558، اس کو بھی ایڈ کریں 5 + 5 + 8، 5 اور 5 10 اور 8 18. دس از آلسو 9. یہ دیکھ لیں کوڈنگ. قرآن کے الفاظ ہیں تقریباً 3,70,000، 3,40,740. یہ قرآن کے الفاظ ہیں
3,40,740 غلطی نہ ہو جائے، 3,40,740. ٹھیک ہے، اس کو گن لیتے ہیں، کوڈنگ کرتے ہیں. یہ بھی 9 کے اندر ہی آتا ہوگا. 3 + 4 + 0 + 7 + 4 + 0. 3 اور 4 7، 7 اور 0 7 اور 7 14، 4 18 اور 0 18 18. 1 + 8 = 9. دس از، اب یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ بھی 9. اٹس مین کہ 9 از دا ٹاپ سیکرٹ کوڈ آف دس یونیورس. تو اللہ پاک ہمیں یہ دے، ہمیں یہ ہمت دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مالک الملک کے، چونکہ اذان کی آواز باہر آ رہی ہے. میں تھوڑی سی اور مزید بات کرنا چاہ رہا تھا، بٹ اذان کے احترام میں، اذان کی وجہ سے چونکہ نماز پڑھنی ہے، تو میں اس بات اپنی کو کمپائل کرتا ہوں یہاں اس امید کے ساتھ. اور چونکہ بات بھی تقریباً کافی حد تک کمپلیٹ ہو ہی چکی تھی، میں اس کے اوپر آ کر آپ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا قرآن کے اس الفاظ اور رکوعوں کے اوپر آ کر. تو جو بھی آپ لے لیں، مدیں، شدیں، زیریں، زبریں، لیکن یہ پتہ ہو کہ وہ ایگزیکٹ ایکوریٹ آپ کے پاس لفظ ہے. ساری بائنری کوڈ اور ساری اس ڈیجیٹل کوڈ 9 ہی کے اس میں کوڈ کے اندر آئیں گی. کیونکہ جب تک کوڈ نہیں کھل، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب یہ ایک بچپن سے ہم سنتے تھے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب قرب قیامت آئے گا تو قرآن کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے. تو قرآن کے الفاظ اٹھانے کا مطلب یہی ہے، یا قرآن کے الفاظ اٹھانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کا کوڈ کا سسٹم اللہ پاک کہتے ہیں نا، ہم جب کوڈنگ، ہم کسی کے اوپر کوڈ لگائیں، ہم کہتے ہیں جی کہ جب اس کو ہم وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں، ختم ہو جائے، تو چیز ساری جس کے پاس اس کی ایکسیس ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. تو چونکہ علم ایک معرفت کی کنجی ہے، اور ہم آل علی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور محمد کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں. اور جو محمد کے ساتھ اٹیچ ہے، جو محمد کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کرے. اس علم کے ساتھ مربوط کرنے کا سب سے بڑا ایک کلیہ، سب سے بڑا وہ کیا ہے کہ آپ کی علم ریاضی مضبوط ہو. کیونکہ جب آپ کی علم ریاضی مضبوط ہوگی تو آپ کائنات کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کے رموز و اوقاف تک پہنچ سکیں گے. میرے آج ایک دوست ڈاکٹر خالد کیانی صاحب، ماشاء اللہ ہی از ویری انسپائرنگ پرسن فار می. تو اب میں ان سے ایک بات کرتا، ابھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں، میں کلاس میں ہی بات کرتا ہوں تو یہ انہی کے الفاظ ہیں، انہی کو اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں کہ جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو میں بچوں کو کہتا ہوں جی کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈائیو میں بیٹھے ہیں، فیصل موور یا کسی بھی گاڑی پر، تو وہاں سب سے پہلے ایک جو سیوڈ آواز ہوتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن سفر کی دعا کے فوراً بعد چل جاتی ہے جی ویڈیو انڈین مووی کی. تو ہم مطلب جا کے در رہے ہیں. ہم کیا یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سب کچھ ختم کر کے ہم مسافروں کی اس طرح کی توجہ ڈائیورٹ کریں کہ وہ نیچر کو دیکھتے جائیں، جس طرح ہم بچپن میں دیکھتے تھے. ہم بیڈ فورٹ بسوں پر بیٹھتے تھے یا کسی بھی چیز پر، تو ہم کھڑکیوں سے باہر یا شیشوں سے باہر ہم درختوں کو دیکھتے تھے. تو سب سے بڑا استاد بندے کی نیچر ہے. کہنے کی بات یہ، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، میں بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور بات پھر ادھر سے ادھر نکل جائے گی. نیچر، اس کی سب سے بڑی مثال دے کر میں بات ختم کر رہا ہوں. بس نیچر کیوں ہے کہ سب سے بڑا جو ذہن، برین ہے، ہیومن برین، سائنس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، میں کسی اسپرچول لیول کی بات نہیں کر رہا. یہ مجھے کوئی نہ کہنا کہ میں اسپرچولیٹی یا انسپائریشنل یا ریولیوشنل کی بات کر نہیں رہا، وہی کے طریقے کی یا الہام کی یا روحانیت کی. میں یہ سائنس کی بات کر، ریشنل لیول میں جو بڑا ذہن تھا، اس میں ایک بڑے ذہن کا نام نیوٹن بھی تھا. اب جب نیوٹن 8 سال بالوں کو کنگھی کرنے کے بغیر پھرتا رہا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہر چیز میری طرف گرتی کیوں ہے. وہ اتنا پر ہمیں کیا فکر ہے، ہمیں تو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. اور جب وہ ایک درخت نیچے بیٹھا ہوا تھا تو سیب گرا درخت سے، تو اس نے کہا جی آئی فائنڈ اٹ، آئی گاٹ اٹ. وہ چیخ کر اٹھ گیا. ہم میں سے کوئی ہوتا سیب کو صاف کرتا، منہ میں ڈالتا، کھاتا اور دفعہ دور ہو جاتا. لیکن آئنسٹائن کیا تھا، اس کے لیے وہ استاد بنا، وہ سیب، وہ درخت، جس نے اس کو یہ بتایا کہ ہر چیز زمین کی گریوٹی کی وجہ سے زمین کی طرف گرتی ہے، کھینچی ہوئی جاتی ہے.
تو انہی الفاظ سے میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اور بالخصوص آپ نے اس 3 ڈیجٹ کوڈ کے اوپر بھی میری باتیں آپ تک آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ ودن فیو ڈیز جو ہم نے ایک پروجیکٹ کے تحت جو میں نے سلطان بشیر المحمود کی کتاب اور ان کو جو کمپائل کیا یا ان میں سے جو چیز نکالی وہ بھی میں آپ تک لے کر آؤں گا، پرنٹڈ فارم میں بھی ہوگی اور وہ ڈاکومنٹڈ فارم میں بھی ہوگی انشاءاللہ، جس کو چاہیے ہوگی۔ تو چونکہ پڑھی تو ہر جگہ موجود ہے، میں نے صرف کہا ہے کمپائلڈ ہونے والی بات، تو اس سے آپ واضح طور پر جان سکیں گے کہ قرآن کی آیتوں سے اس میں محمد کیسے بنتا ہے، اور پھر جو اس کی رکوعات ہیں ان سے اس میں اللہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ بائی فگر اور بائی گرافکلی آپ کو میں، اگر میرے پاس سہولت ہوئی ملٹی میڈیا کی، میں ملٹی میڈیا پر آپ کو بتا دوں گا، تو تاکہ ہر بندہ اسلام کو صرف یہ نہ مانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام کو اسلام کی اصل اقانیت کے ساتھ مانے، وہ جب اس کی روح جواب دے، روح لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جب یہ مانے گا، جب اس کو اس کی روح جواب دے، تب وہ سچا مسلمان۔ اور پھر محمد رسول اللہ، اور یہ مانے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب محمد ہی اس کائنات میں موجود، ان کو آسمان پر لے جایا گیا معراج کے موقع پر، تو زمین ساری کا نظام ہی رک گیا تھا۔ اور آج تو ایسے بدبخت مولوی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار کی زندگی کے پہلے جو 40 سال کے فیز تھے وہ نبوت سے پہلے کے تھے۔ او بدبختو، وہ اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا۔ آدم اور ہے، محمد اور ہے۔ آدم اس زمین پر تم جیسوں کا تو باپ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ ڈائریکٹلی قرآن میں کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کیا کہتا ہے اللہ؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، علم القرآن، قرآن سکھایا، وخلق الانسان، واہ کہتے ہیں عربی میں جس اور انسان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کے وجود میں آنے سے پہلے بھی محمد مصطفیٰ کا نور اس کائنات میں اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا، اور اسی محمد مصطفیٰ کے نور کا صدقہ آدم کو بھی استغفار کی کرامت، اور اس کے صدقہ آدم کی بھی مالک الملک نے توبہ قبول کی۔ تو اللہ پاک بحق محمد، بحق آل محمد ہماری صحیح کو قبول فرمائیں، اور جو لوگ جن کے پاس اتنا برین میں اتنی ورتھ ہے تو وہ اس کو سمجھیں۔ باقیوں کے آگے وہی والی بات ہے میاں محمد بخش والی کہ میٹھی کھیر پکا محمدہ کتیاں کا ترنی۔ تو میٹھی کھیر کتیاں کا ترنے کا مطلب یہی ہے کہ کتوں کو کیا پتہ ہے جی کہ میٹھی کھیر کون سی ہوگی، نمکین کون سی ہوگی، انہوں نے تو سب کو اپنا پیٹ ہی بھرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کو دین کی حقانیت کے تحت سمجھنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔